نحمده ونصلي على رسوله الأمين وصحبه وأجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يصلون ما أمر الله به أن يؤصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کی حمد و ثناء اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے حق میں دعائے خیر کے بعد میں نے سورہ رعد کی آیت نمبر 21 اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ آج جس موضوع پر مجھے بات کرنی ہے اس کا عنوان ہے صلہ رحمی۔ جس طریقے سے پچھلے مہینے میں مسلسل آؤ نماز سمجھے کی 5 نشست سیریز کے طور پر چلائی گئی، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس صلہ رحمی کے عنوان سے ایک رشتے سیریز چلانے کی کوشش کر رہا ہوں، جس میں والدین اور اولاد کے درمیان کا رشتہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمیں رہنمائی کی ہے، اور والدین کے اولاد پر کیا حقوق ہے، اولاد کے والدین پر کیا حقوق ہے، اسی طریقے سے ازواجی زندگی میں شوہر اور بیوی کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہے، بھائی کے بہن کے ساتھ کیسے سو معاملہ ہونا ہے قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ اسی طریقے سے بہن کا بھی سو اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اور سسرالی رشتوں کا بھی اس میں ہمیں ذکر ملتا ہے۔ تو کوشش کی جائے گی انشاءاللہ کہ اللہ رب العزت نے ان رشتوں کو نبھانے کے لیے کیا رہنمائی ہمیں دی ہے۔ عزیزان محترم، صلہ رحمی اگر ہم دیکھیں گے کہ عربی زبان میں نام کے ساتھ معنی جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے کئی الفاظ ہیں جس کے ساتھ معنی جڑا ہوا ہوتا ہے۔ صلہ رحمی جب ہم کہتے ہیں تو میں نے بار بار اپنے پچھلے دروس میں یہ بتایا ہے کہ اردو زبان ایک ایسی ہے جس کے بہت سارے الفاظ عربی سے لیے ہوئے ہیں، جس وجہ سے ہمیں سمجھنے میں بہت سے الفاظ سمجھنے میں ہمیں آسانی پیش آتی ہے۔ تو صلہ رحمی بھی دراصل ایک ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی، یہ بھی ایک اردو سے عربی سے نکلا ہوا لفظ ہے، جسے ہم جیسے بولتے ہیں کہ مسلسل کا معنی جب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا معنی آتا ہے ایک کے پیچھے ایک بالکل لگا ہوا، تسلسل، اسی طریقے سے سلسلہ، اسی طریقے سے وصال، کنیکٹ ہو جانا، اور واصل ایک نام بھی میں آپ کو سجیسٹ کر رہا ہوں، بہت کم سننے میں آتا واصل، لوگوں کو بڑے ایک نئے نام کی سو خواہش رہتی کہ نیا نام چاہیے۔ واصل یہ بہت ہی بہترین معنی کا نام ہے، لوگوں کو، رشتہ داروں کو کنیکٹ کرنے والا، رحم کے جو جڑے رشتے ہیں اس کو کنیکٹ کرنے والے کو واصل کہتے ہیں۔ واصل، سلسلہ، مسلسل، تسلسل، ایصال ثواب ثواب کا پہنچنا، مل جانا۔ صلہ رحمی رحم، مادر رحم کے جو رشتے ہیں اس کو کنیکٹ کرنا، اسے کہتے ہیں صلہ رحمی۔ کہ اگر اس کو نیرو کنسپٹ میں اگر ہم دیکھیں، محدود معنوں میں دیکھیں، تو ہمارے جو خونی رشتے ہیں، جو ہماری ماں کے تسلسل سے چلتے ہیں، جو والدین کے تسلسل سے چلتے ہیں، وہ ہمارا اول ترین فریضہ ہے کہ ہم ان کو نبھائیں۔ اگر براڈر کانٹیکسٹ میں ہم دیکھیں تو سورہ نساء کی بڑی ہی جامع آیت ہے جو بڑے ہی مواقع پہ پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہاری تخلیق کی ہے نفس واحد سے۔ اگر براڈر کنٹیکسٹ میں، لارجر کنٹیکسٹ میں ہم جائیں گے تو تمام نوع انسانی ایک آدم و حوا کی اولاد ہے،
اس لحاظ سے ہم سارے لوگ بھائی بہن ہیں۔ عزیزان محترم، آج جس موضوع پر بات کرنی ہے صلہ رحمی، ایک جنرل کانسیپٹ ہے، ایک سیریز ہے، انشاءاللہ الگ الگ جو ہے سو رشتوں پر الگ الگ ایپیسوڈ بنائے جائیں گے۔ تو آج کا جو امپورٹنس ہے صلہ رحمی، یعنی کہ رشتہ داروں کے ساتھ رحم کا جو معاملہ ہے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یؤصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب۔ تو اللہ رب العزت رشتہ داری نبھانے والوں کے تعلق سے اور نہ نبھانے والوں کے تعلق سے اس صورت میں فرماتے ہیں کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یؤصل ویخشون ربہم، جو لوگ ہم نے جو حکم دیا ہے صلہ رحمی کا، رشتوں کو جوڑنے کا، وہ لوگ اللہ کا خوف کھاتے ہیں اور اللہ کے خوف سے رشتوں کو نبھاتے ہیں۔ کس کے خوف سے؟ اللہ کے خوف سے۔ اسی طریقے سے اور سوء الحساب، اور حساب، برے حساب کے ڈر سے، کل کے دن میرا حساب ہو جائے گا، اس ڈر سے رشتہ جو نبھاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے بارے میں فرماتے ہیں والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور وہ صبر کرتے ہیں محض اللہ کی رضا کے لیے۔ عزیزان محترم، آج ہم دیکھیں گے سوسائٹی میں، معاشرے میں جتنی خرابیاں، جتنی کدورتیں، جتنی نفرتیں آپس میں ایک دوسرے کو، رشتہ داروں کو لے کر ہے، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ کیا پڑھا لکھا، کیا امیر، کیا غریب، کیا دیندار، کیا غیر دیندار، اس میں کسی کا استثناء نہیں ہے۔ ہر گھر کا یہی جو ہے سو مسئلہ ہے کہ باہر لوگوں سے بڑے ہی میٹھے، بڑے ہی اچھے ان لوگوں کے تعلقات ہے، بڑے ہی اچھے ریلیشن ہے، لیکن جیسے ہی گھر میں آ جاتے وہ لوگوں کے تعلقات، کسی سے بہن ناراض ہے، کسی بھائی سے بہن ناراض ہے، کسی بہن سے بھائی ناراض ہے، والدین اور اولاد میں جو ہے نا ایک دوسرے کا اتفاق نہیں ہے، والدین اور اولاد میں ادب اور احترام اور ان کی خواہشوں کو لحاظ کرنے کی، والدین کو اولاد سے شکایت ہے، اولاد کو والدین سے شکایت ہے، شوہر بیوی میں اختلافات ہے، سسرالی رشتے میں اختلافات ہے، اس طریقے سے ایک اختلافات کا جنگل بن چکا ہے معاشرہ۔ ایسے میں ہمیں ضروری ہے کہ قرآن کریم میں ہمیں کیا نہایت ملتی ہے۔ انگریزی میں ایک کہاوت ہے عزیزان محترم، نو ون از ہیرو ٹو ہز ویلٹ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ویلٹ جو بالکل قریب لگا ہوا رہتا ہے، اسی یہاں پر ویلٹ کی تشبیہ جو ہے سو رشتہ داروں سے کی گئی ہے۔ اپنے رشتہ داروں میں کوئی بھی ہیرو نہیں رہتا، یعنی کہ باہر کی دنیا میں ہیرو بننا بڑا آسان ہے، لیکن رشتہ داروں میں جو بات کہی جاتی ہے اس پر عمل کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ اور رشتہ داروں میں انسان کا کردار پوری طریقے سے نمایاں طور پر دکھائی دیتا ہے۔ باہر کے لوگوں سے ہماری کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے، اخلاقی طور پر ہم بہت بہترین طریقے سے پیش آتے ہیں اور ان کی طرف سے کوئی رد عمل بھی نہیں ہوتا، لیکن رشتہ داروں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم جن کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آتے ہیں، معمولی سی شکایت کے اوپر ہم ساری چیزیں بھول کر ان سے جو ہے نا شکایت شکوہ کرنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے رشتہ داری میں کدورتیں آ جاتی ہیں۔ اور رشتہ داری میں ایک یہ بھی سائیکولوجیکل ایفیکٹ رہتا ہے کہ جن کے ساتھ ہم بہت قریب بچپن میں، جن کے ساتھ ہمارا یعنی گزر ہوا، جن کے ساتھ ہم پلے بڑے، وہ لوگوں کی معمولی باتیں بھی ہمیں بڑی تکلیف پہنچاتی ہے کہ یعنی میرے ساتھ اتنا قریب میں رہ کر اتنی چھوٹی حرکت کر دیا۔ یعنی کہ یہ ایک شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے جو تمام تر اچھائیاں بھلا کر ایک چھوٹی چیز پر اس کو ایشو بنا کر ہمارے دل میں ایک دوسرے سے نفرت پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس صورت میں فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور جو لوگ محض اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کی رضا کے خاطر صبر کرتے ہیں، اللہ کی خاطر صبر کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور اللہ تعالیٰ نے اس صبر کا ایک ذریعہ بتایا کہ نماز کے ذریعے سے وہ صبر کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور ان کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، کھلے بھی اور چھپے بھی۔ عزیزان محترم، رشتہ داریوں میں مال خرچ کرنا یہ بھی بڑا ہی ایک چیلنجنگ ایسپیکٹ ہوتا ہے۔ آدمی باہر کے لوگوں پر بآسانی شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے، یا پھر اپنا سٹیٹس برقرار کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ پیسے خرچ کرے، یا اخلاص کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ان کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ کدورتوں والا معاملہ پیش نہیں آتا، کوئی برائی اس کے ساتھ پیش نہیں آئی ہوئی ہوتی، وہ مال خرچ کرتا ہے۔ لیکن وہ رشتہ دار جنہوں نے آپ کو تکلیف دی ہے، اب یہاں پر معاملہ صرف دونوں کے درمیان میں آ جاتا ہے، آپ کی انا اور اللہ رب العزت کی رضا۔
جہاں پر ایک رشتہ دار آپ کو تکلیف دیا ہوا ہے اسی کو خرچ کرنے کے لیے اللہ رب العزت آپ کو کہہ رہا ہے کہ تیری انا کو کچل کر میری رضا کے لیے خرچ کر۔ سوچیے عزیزان محترم، یہ کتنا بڑا یعنی ایک صبر کا امتحان ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ، اس کے بعد کیا فرماتے ہیں وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئات، اور دور کرو برائی کو اچھائی کے ساتھ۔ جب اس طریقے کا معاملہ، جب رشتہ دار آپ سے شکایت کرے، آپ کی برائی کرے، پھر بھی آپ انہیں اللہ کی رضا کے خاطر جب خرچ کریں گے تو ایسے فعل کو اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، اور ایسے ہی لوگ جو ہے سو بہترین ٹھکانہ ہے ان کے لیے۔ عزیزان محترم، بات یہاں ختم نہیں، اللہ کے انعامات دیکھتے جائیے آپ۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، یعنی کہ جنات عدن يدخلونها، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرتے ہیں، اور جنت میں انہیں داخل کرتے ہیں۔ پھر ساتھ میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت نے وَمَنْ صَلَحَ مِنْكُمْ۔ یہاں پر میں تھوڑی دیر کے لیے رکنا چاہوں گا اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے۔ میری اور آپ کی خواہش، میری اور آپ کی زندگی کی دگ و دو، زندگی کی جد و جہد کیا ہے کہ میں اچھے مقام پر چلا جاؤں۔ اگر ہماری نیت آخرت کو حاصل کرنے ہیں تو جنت میں جاؤں۔ اور ہر انسان اس موقع پر غور کیجئے کہ جب ہمارے عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کاش کوئی ایک ایسا موقع ہو جائے، کاش کہ جنت حاصل ہو جائے اور جنت میں میں اپنی ماں کے ساتھ رہوں، جنت میں میں اپنے باپ کے ساتھ رہوں، جنت میں میں اپنے بھائی کے ساتھ رہوں، جنت میں میں اپنے شوہر کے ساتھ رہوں، جس کا شوہر گزر گیا، جس کی ماں باپ بھائی بہن گزر گئے، تو یہ خیال ضرور ذہن میں آتا ہے کہ کاش ایک ایسی دنیا جو اللہ رب العزت نے وعدہ کی ہے اس میں ہمارا پھر سے ملن ہو جائے، اس میں ہم پھر سے ساتھ ساتھ ہو جائے۔ یہاں اللہ رب العزت اسی چیز کو بتاتے ہیں وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ باب، اور ان لوگوں میں سے جو آپ کے آبا و اجداد ہے، جو صالح ہے، نیک ہے، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ، جو تمہارے جوڑے بیویاں یا شوہر جو نیک ہے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، تمہاری اولادیں، وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ باب، اور تمام فرشتے یعنی کہ بہت سارے فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے اور کیا کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، بما صبر تم، کس لیے؟ جس لیے کہ تم نے صبر کیا، بما صبر تم فنعم عقبى الدار، اور تمہیں جنت کا جو ہے سو ضمانت، جنت کا اعلان، جنت کا جو ہے سو انعام عطا کیا جا رہا ہے۔ یہ کس لیے؟ صبر کے لیے۔ تو عزیزان محترم، رشتہ داری میں صلہ رحمی کو نبھانا یہ بہت ہی بڑا صبر کا ایک کام ہے۔ اسی کے آگے اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں ایک آیت، اسی کے بعد کی جو آیت ہے اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو لوگ رشتہ داری کو توڑتے ہیں اور اس کے بعد بتایا کہ فساد مچاتے ہیں، اولئک لہم اللعنہ، ایسے لوگوں پر اللہ رب العزت نے لعنت بھیجی ہے۔ اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے بڑا ہی بدترین ٹھکانہ ہے۔ تو عزیزان محترم، صلہ رحمی کا معنی ایک یہ بھی ہے، مادر رحم میں اہل علم لکھتے ہیں کہ رحم، اللہ رب العزت نے کوکھ کو، ماں کی کوکھ کو اپنی ایک صفت رحم سے جو ہے سو اس کی تشبیہ کی ہے۔ اللہ کی صفت رحم ہے اور ماں کے کوکھ کو بھی اللہ تعالیٰ نے رحم کا نام قرار دیا۔ مادر رحم میں ایک آخری بات کر کر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا، پھر باقی دوسری باتیں رشتے کی سیریز میں ہر رشتے کے لحاظ سے تفصیل میں آئیں گی۔ عزیزان محترم، مادر رحم، یہاں پر ایک نقطے کو غور کیجئے گا۔ رحم کے معنی اہل علم بیان کرتے ہیں کہ ماں کی پیٹ میں، مادر رحم میں جب بچہ پرورش پاتا ہے تو قسم قسم کے حرکات کرتا ہے جس سے ماں کو تکلیف ہوتی ہے۔ سوچئے گا عزیزان محترم، ایک ماں کے پیٹ کو، ایک عورت کے اگر پیٹ کو اگر ایک کچھ وزن ہم باندھے اور اسے کہے کہ تھوڑی دور چلے تو وہ کتنی تکلیف ہوگی، لیکن اللہ رب العزت نے اسے رحم کا گہوارہ بنایا، اس کے دل میں مامتا ڈال دی، اور وہ
بچے کے حرکات کو تکلیف کے باوجود ہنسی خوشی محسوس بھی کرتی ہے اور ایک قسم کا خوشی کا اظہار بھی کرتی ہے۔ صلہ رحمی بھی دراصل اسی معنوں میں آتی ہے عزیزان محترم کہ رشتہ داروں کی تکلیفوں کے باوجود ہم ان کے ساتھ ہنسی خوشی محض اللہ کی رضا کے لیے ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ ہے صلہ رحمی۔ عزیزان محترم، کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن کیا کریں، ہمارا مزاج شارٹس سننے کا ہو گیا ہے، مختصر سننے کا ہو گیا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں لیکن لمبا بنانے کا انشاءاللہ پروگرام آگے کے الگ الگ ایپیسوڈز میں الگ الگ رشتوں پہ انشاءاللہ باتیں کہی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے قریبی رشتہ داروں کا ہم خیال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ان کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں انہیں پیش رہ کر دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے ان کے کسی بھی بدسلوکی کو محض اللہ کی رضا کے خاطر نظر انداز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔